بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کچھ شعری اصطلاحات اور مطلع کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ معروضی ٹائپ کے کویسچن دیے تھے۔ آج ہم مقطع کے بارے میں پڑھیں گے اور مقطع سے متعلقہ کچھ معروضی سوالات دیں گے جو بالخصوص فیڈرل بورڈ اور پنجاب اور بالعموم اس کے علاوہ جو بورڈ ہیں تمام طالبہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں مقطع کے بارے میں۔ مقطع لفظ پر غور کرنا ہے۔ مقطع کا لغوی مطلب یہ جس لفظ سے یہ مشتق ہے، قطع سے کاٹنا، الگ کرنا۔ تو جس طرح مطلع کے اندر ہم نے دیکھا تھا دو شرائط، اسی طرح مقطع میں بھی دو شرائط ہیں۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی پوری نہ ہو تو وہ مقطع نہیں کہلاتا۔ جیسا مطلع کے لیے ہم نے دو شرائط پڑھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ پہلا شعر ہو کسی غزل یا قصیدے کا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہو۔ بالکل اسی طرح مقطع کے اندر بھی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مقطع کسی غزل کا آخری شعر ہوگا، مطلع پہلا تھا اور مقطع آخری ہوگا۔ دوسری شرط مقطع کے اندر یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ تخلص کہتے ہیں مختصر نام، جو شاعر اپنے کلام میں اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص لفظ نکلا ہے خالص کرنا سے۔ جیسے مکمل نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، تو بجائے کہ اشعار میں پورا نام استعمال کرنے کے صرف حالی استعمال کیا جاتا ہے۔ یا مرزا اسد اللہ خان غالب، پورے نام کی جگہ پر جو لفظ غالب ہے یہ مرزا اسد اللہ کا تخلص ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعریف دی ہے۔ یہ تعریف میں لکھتے ہیں کہ مقطع کے لغوی معنی کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں تخلص بھی موجود ہو مقطع کہلاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر یہ تعریف ہے، اس کو آپ کسی اپنی جو ہے نا وہ نوٹ بک پر لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں نیچے ہیں وہ بھی لکھ لینا ساتھ ہو۔ مقطع کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ نیچے دیکھیے وہ اس کی مزید وضاحت میں لکھتے ہیں، اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص تو ہو لیکن اسے غزل کا آخری شعر نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو اسے مقطع نہیں کہیں گے بلکہ اسے صرف آخری شعر کہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص تو ہو مگر وہ شعر آخری نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع کی مزید تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ مقطع غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے، یعنی مقطع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں غزل اینڈ ہو گئی ہے۔ مزید نیچے کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ مثالیں دی ہیں یا مزید وضاحت ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ مقطع قاری کو شاعر کے قریب کر دیتا ہے، یعنی اگر مقطع نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کلام کس شاعر کا ہے۔ قاری کہتے ہیں جو کلام کو پڑھتا ہے۔ مقطع پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے۔ مقطع وہ شعر ہے جس سے غزل تکمیل کو پہنچتی ہے۔ مقطع غزل کی وحدت کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات مقطع میں وہ مقصد سمٹ آتا ہے جس کے لیے غزل یا قصیدہ لکھا گیا، گویا کہ پوری غزل کا اکثر نچوڑ مقطع میں ہوتا ہے۔ کچھ نیچے مثالیں دی گئی ہیں۔ مقام فیض، کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو سوے دار چلے۔ یہ پہلے آپ لوگوں نے جو تعریف لکھی ہے اس کے ساتھ یہ مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 شعر دیے ہوئے ہیں، یہ فیض کا شعر ہے، اور یہ جو فیض کا نام ہے، فیض کے نام کے اوپر آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ فیض ہے۔ فیض کے نام کے اوپر یہ جو آپ کو چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے، اکثر اوقات یہ بھی امتحان میں پوچھ لی جاتی ہے کہ اس علامت سے کیا مراد ہے، یہ علامت کہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس علامت کو کیا بولتے ہیں؟ اس علامت کو علامت تخلص بولتے ہیں، یعنی شاعر کے مختصر نام کے اوپر یہ علامت آتی ہے۔
اسی طرح یہ نیچے شعر دیکھیں، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا۔ اسی طرح نیچے مومن کا شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں تخلص کے اوپر دیکھیں، فیض، میر اور مومن، ان تینوں کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا علامت، یہ علامت، یہ جو یہ مومن کے اوپر ہے اور یہ میر کے اوپر علامت، اس علامت کو کیا بولتے ہیں؟ علامت تخلص۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 2 علامتیں اور بھی بتائی تھیں، شاید آپ کو یاد ہو، ایک علامت شعر تھی اور ایک علامت مصرع۔ علامت شعر تو یہاں بھی دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ 3 شعر ہیں، تینوں کے شروع میں یہ جو علامت ہے اس کو علامت شعر بولتے ہیں۔ اور علامت مصرع کیا ہوتی ہے؟ پورا شعر نہیں لکھا جاتا، صرف ایک مصرع لکھا جاتا ہے اور اس مصرع کے شروع میں عین لکھتے ہیں، اس عین کو علامت مصرع کہتے ہیں۔ کچھ مزید مقطع کو انہوں نے نیچے وضاحت دی ہے، یہ دیکھیے اقبال کی غزل کا ایک شعر ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اب یہ اقبال کی غزل کا آخری شعر ہے، لیکن اس کے اندر اقبال کا نام موجود نہیں ہے، تو کیا یہ مقطع کہلائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ صرف آخری شعر ہی کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ یہ نیچے دیکھیں 2 مثالیں اور دی ہوئی ہیں، ابھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں، دباؤ کیا ہے سنے وہ جو آپ کی باتیں، رئیس زادہ ہے داغ آپ کا غلام نہیں۔ یہ 2 شعر ہیں اور دونوں شعروں میں اشعار میں داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ پہلا شعر داغ کی غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں داغ نے چونکہ اپنا نام بھی تخلص بھی استعمال کیا ہے، تخلص آ گیا ہے، لیکن مقطع کی دوسری شرط اس میں نہیں ہے کہ یہ پہلا شعر ہے، اس کو آخری ہونا چاہیے تھا، تو گویا کہ یہ بھی مقطع نہیں کہلائے گا۔ جو دوسرا شعر ہے وہ دونوں شرائط پر پورا اتر رہا ہے، وہ آخری شعر بھی ہے اور اس میں شاعر نے اپنا نام بھی استعمال کیا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی مقطع کی وضاحت۔ اب اصل چیز جو آپ کے ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، یہ تعریف بھی پوچھ لی جاتی ہے، 2 طرح سے آپ کا سوال آئے گا، ایک مختصر سوالوں میں بھی آئے گا، مقطع سے کیا مراد ہے، کوئی سی 2 مثالیں دیں، تو آپ کو کوئی 2 اشعار ایسے یاد ہونے چاہیے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ نمبر 2، مقطع سے متعلق لازمی امتحان میں کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے کہ آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یا اور بھی کئی طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں، مقطع کا لغوی مطلب کیا ہے، اس طرح کے۔ تو یہ نیچے معروضی کچھ ہے، یہ آپ جو ہے نا ان کو لازمی پڑھ لینا۔ یہ جو معروضی کے سوالات نیچے ہیں، مثال کے طور پر یہ دیکھو، پہلا ہے مقطع لفظ ڈیش سے ماخوذ ہے، تو مقطع لفظ کس سے ماخوذ ہے؟ قطع سے۔ اور دوسرا ہے مقطع کے لغوی معنی ہے، مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کٹ جانے کی جگہ۔ تو اسی طرح یہ معروضی کے تقریباً کوئی 60-65 یہ معروضی ہے، تو یہ لازمی آپ نے یہ سارا ایک بار پڑھ لینا ہے، اور ان سوالوں کے جوابات آخر میں دیے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں نا، یہ دیا ہوا ہے، یہ شعر غزل میں کیا ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اس کے نیچے یہ دیکھو آپشن ہے، الف مطلع، بے مقطع، جیم تشبیہ اور دال مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کے آگے جو بے لکھا ہوا ہے نا، یہ بے اس آپشن کا جواب ہے، یعنی مقطع اس کا جواب ہے بے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ لیفٹ سائڈ پر اینڈ پر یہ جو دیے ہوئے ہیں نا یہ آپشن ہو، یہ بے، جیم، دال، جیم، بے، دال، یہ سارے یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے جوابات ہیں۔ آپ نے یعنی یہ رائٹ سائڈ سے آپشن پڑھنا ہے، سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے، اور پھر لیفٹ سائڈ پر اینڈ پر آپ کا جواب ہوگا۔ یہ اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ سارے آپ لوگ زوم کر کے یہاں پاس کر کے ویڈیو، یہ 65 آپ کے معروضی سوالات ہیں، تو آپ نے لازمی ایک ایک معروضی سوال پڑھنا ہے۔ مقطع سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آئے تو اس میں آپ کا نمبر مس نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔